اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا. اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اے اللہ، یہ جوڑا تو نے بنایا، لیکن تیری معرفت اس جوڑے سے کیسے نصیب ہو، تیری معرفت اس جوڑے سے کیسے حاصل ہو؟ تو فرمایا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے جو ہے سکون حاصل کرو. تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا گیا، تمہاری بیوی بنائی گئی، اور اس بیوی کے ذریعے تم سکون حاصل کرو. اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسانی زندگی کے اندر سکون کے بہت سارے ذریعے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. ذکر کے ذریعے اللہ عز و جل کے ذکر کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. تلاوت قرآن مقدس کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. درود شریف کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. خانہ کعبہ کے طواف کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. گنبد خضرا کی زیارت کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر پروردگار نے بیوی کو بھی سکون کا ذریعہ عطا فرمایا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک عمر ہوتی ہے زندگی کی. ایک چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی دیکھ بھال اس کی ماں کرتی ہے، اس کا باپ کرتا ہے. وہ ننھا سا بچہ برہنہ ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے، ماں اسے دھلاتی ہے، ماں اسے نہلاتی ہے، ماں اسے پاؤڈر لگاتی ہے. یہی بچہ جب 8 سال کا ہو جاتا ہے تو خود سے نہاتا ہے. اب ماں کے سامنے ننگا گھومنا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے، اپنے آپ کو سیپریٹ رکھتا ہے، کپڑے الگ سے روم میں جا کر کے پہنے گا. چھپی ہوئی زندگی. اب اپنی وہ چیز جسے چھپانا چاہیے، جو شرم کی چیز ہے، وہ اسے چھپائے رکھتا ہے اور زندگی گزارتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان بالغ ہو جاتا ہے. بالغ ہو جانے کے بعد اس کے اندر خواہش جنم لینا شروع کر دیتی ہے، اور جب وہ خواہش جنم لیتی ہے تو اب وہ چاہتا ہے کہ جس چیز کو ماں سے چھپائے رکھا تھا اور جس چیز کے ذریعے وہ پردہ کیا کرتا تھا، اب اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اسے کوئی نہ کوئی تو سبیل ہونی چاہیے جس کے سامنے اپنے پورے وجود کو ظاہر کر دے. یہاں ایک بڑی پتے کی بات عطا کرتا ہوں. میاں بیوی کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے. بتاؤں آپ کو، اس میں سوتیلے کے بعد معاملہ ہی نہیں ہے. باپ سوتیلا ہو سکتا ہے، ماں سوتیلی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بیوی بھی سوتیلی ہے اور شوہر بھی سوتیلا ہے. وہ ہے ہی نہیں. یہ پیور رشتہ ہے، یہ پیور رشتہ ہے. یہاں کوئی سوتیلے والی بات ہے ہی نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اور پھر کمال کی بات ہے، جس جگہ پر اللہ نے سکون کا سارا سامان رکھا، توجہ چاہوں گا، جس جگہ پر اللہ نے سارا سکون کا سامان رکھا، وہیں پر اس نے میاں بیوی کا رشتہ قائم فرما کر فرمایا کہ بیوی میں اللہ نے سکون رکھا ہے. جنت سکون کی جگہ، جنت سے زیادہ سکون کی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہاں تو سچویشن ایسی ہے دنیا کے اندر، اس سے ملے تو اس کی، اس سے ملے تو اس کی. آج وہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کل وہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. سن سن کر، بات سن سن کر دماغ پک جاتا ہے. کوئی گالی بک رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی چگلی کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے. دنیا میں سوائے ٹینشن کی اور کوئی چیز نہیں. لیکن جنت میں آپ کو کوئی ٹینشن کی بات سننے ہی کو نہیں ملے گی. وہاں تو سکون ہی سکون ہے. لیکن یا اللہ، سکون جنت میں ہے، لیکن جنت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے تو نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور فرماتا ہے کہ اس میں سکون ہے. یا اللہ، جنت کی ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ سکون کے لیے تو نے بیوی کو بھی پیدا فرمایا، اور اس رشتے کی ابتدا تو نے جنت سے فرمائی. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہی وہ رشتہ ہے جو جنت تک چلے گا. سورہ یاسین کے اندر ہے کہ قیامت کے دن میاں بیوی
جنت کے جھولے کے اندر جھولتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن بیٹا ماں کے ساتھ ہوگا، ماں بیٹے کے ساتھ ہوگا، یہ بات نہیں آئی، لیکن یہ بات ضرور آئی ہے کہ میاں بیوی جنت میں جھولتے ہوئے جھولے کے اوپر نظر آئیں گے۔ یہ رشتہ وہ ہے۔ کیوں یہ رشتے کو اتنی پائیداری عطا کی گئی؟ اس لیے کہ نسل انسانی جو ہے اس کی بقا اسی رشتے کی بنیاد پر ہے۔ امت مسلمہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کا ذریعہ یہی رشتہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بیوی کے اندر اللہ عز و جل نے سکون رکھا ہے، اسی لیے فرمایا گیا شادی کرو تو اس چیز کا خیال کرو کہ بیوی کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، نسب دیکھا جاتا ہے، حسن دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے اور دین دیکھا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لڑکی کے اندر دین دیکھو۔ وجہ کیا ہے؟ اگر دیندار لڑکی ہے تو شوہر کے حقوق کا خیال کرے گی، شوہر کی پریشانی میں ساتھ دے گی، شوہر کا ساتھ چھوڑ کر بھاگے گی نہیں، مصیبتوں میں قدم قدم پر سہارا بنے گی۔ آپ مجھے بتاؤ کیا پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا رول ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اللہ اکبر! جاتے تھے جواب میں لوگ پتھر برساتے تھے، لیکن گھر تشریف لاتے تھے تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ تسلی کے جملے کہا کرتی تھی، یا رسول اللہ آپ حق پر ہیں، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، آپ مشن کے کام میں لگے رہیے، آپ دین کے کام میں لگے رہیے، آپ لوگوں کو راہ راست پر لانے میں لگے رہیے۔ اللہ اکبر! ایک بیوی اگر صحیح معنوں میں سپورٹر بن جائے تو مرد کی آدھی زندگی درست ہو جایا کرتی ہے، مرد کے ٹینشن ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر نہ شوہر بیوی کے حق صحیح طور پر ادا کر رہا ہے اور نہ بیوی شوہر کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کر رہی ہے۔ نتیجتاً سچویشن یہ ہے کہ شادی کا بندھن اب پہلے کی طرح سکون کا ذریعہ نہیں، ٹینشن کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ العیاذ باللہ! اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک ہوتی ہے رحمانی محبت اور ایک ہوتی ہے شیطانی محبت۔ شادی سے پہلے اگر لڑکے لڑکی میں محبت ہے وہ شیطانی محبت ہے، اور شادی کے بعد اگر میاں بیوی میں محبت ہے تو وہ رحمانی محبت ہے، وہ اللہ محبت پیدا فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں پروردگار نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سکون حاصل کرو، اور پھر اس کے بعد پروردگار نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تم دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما دی۔ آپ سوچو تو صحیح، ایک لڑکی جو سہیلیوں کے ساتھ زندگی گزارتی، ماں کے گھر میں بے روک ٹوک اپنی زندگی گزارتی، جو چاہتی اپنے باپ کا دامن پکڑ کر باپ سے مانگ لیا کرتی، جو چاہتی وہ اپنے باپ سے بھائی سے سوال کر لیا کرتی، جس طرح چاہتی گھر میں اپنی زندگی گزارتی۔ لیکن یہی بچی ایک رات شوہر کے ساتھ گزار لیتی ہے تو اب اس بچی کا مزاج بدل جاتا ہے، اب اپنے میکے میں اسے اچھا نہیں لگتا، وہ اپنے میکے میں جانے کے بعد فوراً گھر پر واپس آ جانا چاہتی ہے، شوہر کے پاس آ جانا چاہتی ہے۔ زندگی گزاری 20 سال اپنی ماں کے ساتھ گزارتی ہے، 20 سال اپنے باپ کے ساتھ گزارتی ہے، 20 سال اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گزارتی ہے، لیکن جہاں نکاح ہو گیا اور ایک رات شوہر کے ساتھ گزار کر کے کیا آ جاتی ہے؟ اب وہ شوہر کا گھر اسے اچھا لگنے لگتا ہے، شوہر اسے اچھا لگنے لگتا ہے۔ یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ 20 سال کی پیدائش سے لے کر کے زندگی کی محبت ایک رات میں اس طرح سے کیسے بدل گئی کہ پروردگار شوہر کی محبت اس کے دل میں اتنی پیدا ہو گئی کہ اب اسے ماں کا گھر اچھا نہیں لگتا، اسے وہاں جانا اچھا لگتا ہے۔ تو جواب ملے گا، تم تلاش کرو، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ جس کی محبت چاہے جب چاہے انسان کے دل کے اندر پیدا فرما دے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کس نے اس کے دل میں یہ محبت پیدا فرمائی؟ یہ اللہ نے پیدا فرمائی۔
یہ اللہ کی پیدا کردہ محبت ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہر چیز سے اپنے رب کا پتہ تلاش کرے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ زمین دیکھے تو اللہ کا پتہ معلوم کرے، آسمان دیکھے تو اللہ کا پتہ معلوم کرے، چرند و پرند کو دیکھے تو اللہ کا پتہ معلوم کرے۔ اب تو ایک ہی چیز معلوم کرتے ہیں، مال مال اور مال، باقی کچھ پتہ نہیں، دینے والے کا پتہ ہی نہیں، تلاش ہی نہیں کرتے۔ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ وہ ہر چیز میں اپنے رب کو تلاش کرتے، ہر چیز میں اپنے رب کی قدرت کو دیکھنے کی کوشش کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، تابعین کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، اولیاء کاملین کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ رب ہی کی تلاش میں رہتے اور رب ہی کی جستجو میں رہتے اور رب ہی کی محبت میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا کرتے۔